بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرنا اور تیرے لیے بہشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ بہشت بری میں نہ جائے گا، دوزخ ہی میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے خدا تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشک خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد خلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلشت بھر زمین بھی ناحق دبا لے اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے جیسی یعنی بدکار عورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورت بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سامنا پہناوا پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں ناموت کے واسطے کپڑا پہنے خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو شخص یتیم کا خرچ اپنے ذمے رکھے بہشت میں اس طرح پاس پاس رہیں گے، اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کا عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا تھا، آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ
اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا کہ کچھ یوں دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹکا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنائیں گے، اور جو شخص دکھانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگوں کو اس پر چلنے کی تلقین کرے تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے اور پھر لوگوں کو اس پر چلنے کی بات کرے اس شخص کو خود بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کیے پڑھی جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھی تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کا اندر کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی ہے بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے ماں اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض ادا کرنے کا وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دیا ہو، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنا روپیہ اور روزمرہ خیرات دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو ایک حرف میں لکھتا بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اپنے لیے بددعا کرو، نہ ہی اپنی اولاد کے لیے، اور نہ ہی اپنی خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ
اپنے مال اور متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا ہو تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینا دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، جو شخص مر جائے اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو اس شخص کی نیکیوں سے لے لیا جائے گا اور اس روز دینار اور درہم ہم کچھ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقدور والے کا ٹالنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے بچے 3 مر جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک نے پوچھا، ایک بھی مرا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو انول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھا لیا تھا اور کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا، بس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئی، کچھ دوسرے کو مل گئی۔ اگر ان حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکی تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا ہارا ہوا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ اس کا عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھنے فضیحت اور رسوا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلا دے تو جب تک یہ آر دینے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کاموں کا موازنہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محض اللہ ہی کے واسطے پھیرے، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی، اور جو شخص کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ احسان کرے جو اس کے ساتھ رہتا ہو تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی آس پاس ہیں۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ نیت کو خالص رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب میں مجھے زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ نزدیکی والا مجھ سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں مجھے سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور پسند کرتے ہیں نرمی کو، نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص محروم رہا نرمی سے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔